الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. تمام قسم کی بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و دلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، عربی مہینے کے اعتبار سے ہم دوسرے مہینے یعنی محرم کے بعد سفر کے مہینے میں داخل ہیں، اور اس مہینے کے متعلقہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی چند غلط فہمیوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضران ملت، اللہ رب العزت نے ہر چیز میں خیر رکھا ہوا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس خیر کو جمع کرنے کی کوشش کرے. اور یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے در کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایک لمحہ اللہ رب العزت کا محتاج ہے جینے کے لیے. اگر ایک لمحے کے لیے کسی ذرے سے اللہ تعالیٰ کا عطا ہٹ جائے تو اگلے چند لمحوں میں اس کی بقا کی کوئی امید نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری ذات کا خلاصہ کیا. اور یاد کر لیجئے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ کے بس میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں. ان تمام چیزوں کا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے نفس کے تئیں کسی بھی طریقے سے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا کہ جتنا میرا رب چاہے. میرا رب میرے متعلقہ وعدہ کر رکھا ہو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور اگر میرے پاس غیب کا خزانہ ہوتا، میں غیب کی باتوں کو جانتا، میں چھپی ہوئی چیزوں کا راز جانتا، تو میں صرف خیر کو جمع کر لیتا، بھلائیوں کو جمع کر لیتا، برائیاں مجھے ٹچ نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کو بھی اگر غیب ہوتا نا تو اچھائیوں کو جمع کر لیتے، اچھائیوں کو لے لیتے، بھلائیوں کو لے لیتے، اور برائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو نہیں پاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن خلاصہ کرتا ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، کسی ایرو گیرو کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور کیا کہا کہ اگر میرے پاس غیب کا خزانہ ہوتا، بھلائیاں لیتا، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر غیب کا علم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا تو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو جان بوجھ کر کے اس جنگ میں لے جا کر کے شہید کروا دیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول جانتے بوجھتے اپنے جسم کے اوپر چوٹیں لگوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اس جنگ احد کے اندر دانت مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے رخسار پر چوٹ آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تکالیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کا نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ سے۔ کاروبار نہیں چل رہا بھائی، اللہ سے مانگو۔ زندگی کے اندر پریشانیاں، اللہ تعالیٰ سے مانگو، پریشانیوں کا حل وہی نکالنے والا۔ یکشف السوء، ساری بیماریوں سے نکال کر کے اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی انسان نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی میں نقصان لکھ دیا، کوئی مائی کا لال اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور کسی کی زندگی میں بھلائی کو لکھ دیا ہے، دنیا کی ساری طاقت، سپر پاور طاقتیں جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو پہنچانے سے روک دیں، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لینے والا ہے، اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ وہ لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری ایک دوسرے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ لا عدو ولا طیرۃ، اور اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بدشگونی والی نہیں۔ بدشگونی، آج ہمارا معاشرہ اس سے بالکل کلنکت ہے، ہمارا معاشرہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، خوب اس کے اندر بدشگونیاں موجود ہیں۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اسی کی بندگی، اسی کی اپاسنا، اسی کے سامنے جھکنا، لیکن وہ ڈرتا کس سے؟ بلی سے ڈرتا۔ کس سے ڈرتا؟ بلی سے۔ کس سے ڈرتا؟ الو سے ڈرتا۔ کس سے ڈرتا؟ اگر گھر پر کوا کائیں کائیں کرتے تو کوئی انہونی ہونے والی، اس سے ڈرتا۔ یہ مسلمان ہے۔ ارے بھائی، جس کے دل میں یہ عقیدہ بس جائے، بتاؤ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر، اور آج ہمارا مسلمان، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گلے میں تعویذ لٹکا کے رکھتے ہیں، بولتے مولوی صاحب بیماری دور ہو جاتی۔ ارے جاہل انسان، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ ارے جو چیز تو پہن کر کے جس پر یقین کرتا ہے، اللہ خود بولتا ہے، ایک ہندو بھائی اگر وہ پتھر کھڑے ہو کر کے اس سے مانگتا ہے نا تو اللہ اس کو بھی وہاں سے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اس سے بلیف جڑا ہوا ہے، اس سے اس کا کانفیڈنٹ جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ نقطہ ذہن کر لو، بٹھا لو اپنے ذہن کے اندر، نولیہ ما تولی۔ یہ قرآن بولتا ہے جس کا جدھر یقین، اللہ بولتا ہے تجھے وہیں سے فائدہ ہونے والا۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے برائیوں کو، سارے معاملات کو ہینڈل کرنے والا ہے، اور ساری بیماریوں کو ختم کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ، ہاں کسی الو میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے بھائی۔
اللہ کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یہ چرند و پرند، یہ جو الو اور یہ جو کوہ کائیں کائیں کرتا ہے، جس کو تم نحوست سمجھتے ہو، کیا پتا وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہو، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہو. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل کی ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں روئے زمین پر ہیں، سب میری تسبیح بیان کرتی ہیں، میری پاکی بیان کرتی ہیں. ہو سکتا ہے بیچارہ وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہو. ولا سفرا، اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، یہ مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں ڈال لو. کوئی مہینہ کوئی بھی چیز نحوست کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر نقطہ ہونا چاہیے. تو کیا ہوا؟ عقیدے کی بات کیا معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں جو معاشرے کے اندر، اور ابھی راستہ کاٹ جائے کالی بلی خاص طور سے تو بڑا ڈینجرس مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض ڈرائیور تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنے آگے جو شیشہ لگا ہوتا، گلاس لگا ہوتا، اسی پہ کٹ مار دیتے ہیں. بولتے کیا کے لیے؟ کہنے لگے کٹ مار دیا، اب کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے. یہ بتاؤ یہ عقیدہ؟ ارے بھائی وہ بیچاری اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی ادھر ادھر روزی کی تلاش کے لیے روڈ کو کراس کر رہی ہے. اس بیچاری کو یہ کیا پتا کہ انسان ہم سے ڈرتا ہے. اور جنات وغیرہ جانتے ہیں جنات وغیرہ اتنے دلیر کیوں ہو گئے؟ جب ہم لوگوں نے ان کو اپنے دلوں کے اندر خوف ڈالا تو یہ جنات جری ہو گئے، بدماش ہو گئے. وگرنہ یہ جنات وغیرہ انسانوں سے بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے، جو قرآن کہتا ہے. تو انسان ایک بڑا بریو انسان ہے، بڑا گریٹ انسان ہے. انسان کو اپنا وجود پہچاننا چاہیے، اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے. تو یہ نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اچھا بھائی صاحب، بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اور اللہ کے رسول نے اس بیماری کا پہلے ہی علاج بتا دیا. علاج یہ ہے کہ وہ بیماری ہماری امت چھوڑ ہی نہیں سکتی ہے. اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں دور جاہلیت کی ہیں، لیکن میری امت بھی وہ 4 چیزیں نہیں چھوڑ سکتی. لا یترکونہن، میری امت کبھی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا. میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں. شادی کرنے کا بھائی نکو، دوسری برادری میں شادی نہیں ہو سکتی. کیا بولتے بھائی آئی ایم خان، تو ہمارا چوائس بھی خان برادری. ہم سید، تو ہماری چوائس بھی ہماری سید برادری میں ہوگی. یہ رسول نے پہلے بتا دیا. یہ زمانے جاہلیت کے اندر تھا نا، آج ہماری امت کے اندر بھی یہی ہے. ہماری گھروں کے اندر ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ اپنی برادری کا نہیں ملا، اس لیے وہ اپنی اصل زندگی کو، جوانی کو گنوا کر کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ ایک تباہ کن میٹر ہمارے اوپر نہیں ہے. یہ ہمارے کلیجے کو دہلا دینے کے لیے نہیں ہے کہ ہماری نوجوان جن کی عمر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی رنگ رلیوں کے اندر رہیں، آج ہماری نوجوان بیٹی اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہے، کیونکہ برادری واد ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو رہا. شعوبا و قبائل لتعارفوا. اور یہ برادری واد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے یہ برادری کیوں رکھی ہے، تاکہ صرف آئیڈینٹی ہو جائے کہ ہاں یہ فلانا برادری سے بلونگ کرتا ہے، یہ فلانا برادری سے بلونگ کرتا ہے، یہ فلانا برادری سے بلونگ کرتا ہے. یہ آئیڈینٹی کے لیے قرآن نے فرمایا شعوبا و قبائل لتعارفوا. یہ قبیلے، یہ شعبے جو بنائے گئے ہیں، یہ آئیڈینٹی کے لیے بنائے گئے، اور مسلمان نے اس کو ایمان سمجھ لیا. اللہ. تو پہلا کیا؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب. اور نسب کے اوپر طعن کرنا. او تو جلہا ہے، تو فقیر ہے، تو انصاری ہے. اس طریقے کی باتیں کر کر کے ہم دوسرے بھائیوں کو طعنہ دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. اور یہ ہماری امت نہیں چھوڑ سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، اور نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ساری مصیبتوں کی اور ساری پریشانیوں کی جڑ یہی ہے. والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم. اور ستاروں کی گردش کے ذریعے سے پانی طلب کرنا. اور جی بولتے ہیں نا، بہت سارے پنڈت کے پاس لوگ جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلانا ستارہ گردش میں نہیں ہے، تمہارا بھلا نہیں ہو سکتا ہے. زیادہ بولتے کہ نہیں بولتے؟
اور ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں اب تو وہ بھی صبح مہورت نکالنے لگے ہیں. کیسے؟ جیسے ہمارے نان مسلم بھائی صبح مہورت نکالتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، ایسے مولویوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کنڈلی کھنگالیے نا مولوی صاحب، ہماری زندگی کی شادی کے لیے بھلا کون سا موسم ہو سکتا ہے، کون سا مہینہ ہو سکتا ہے، کون سا دن ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا ہے. تو والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے پانی طلب کرنا، یہ شرک ہے، صحیح بات نہیں ہے. والنیاحۃ، اور ماتمیں کرنا، میری امت اس ماتم کرنے کو بھی نہیں چھوڑ سکتی. ایک باضابطہ مسلمانوں کی گروہ محرم کی 10ویں تاریخ کو خاص کر کے صحابہ کرام کے اوپر طعن کرتی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہے، اور اپنے گریبان کو چاک کرتے ہوئے یا حسین المدد نعرہ لگاتی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے صحابہ کرام کے اوپر. اور اس 10ویں محرم کے اوپر حضرت معاویہ کو سب سے زیادہ گالی دی جاتی ہے. وہ معاویہ، وہ صحابی جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اگر میرے صحابی نے ایک مد یا آدھا مد جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کی شکل کا ہوتا ہے، انہوں نے ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جو صحابی نہیں ہے، ہم اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور ایک پہاڑ احد کے برابر اگر کوئی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. اور بتائیں اتنے ہم جری ہو گئے ہیں، اتنے ہم دلیر ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر سب و ستم کرتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے دن متعین کر رکھا ہے 10ویں محرم، اور خوب صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. لہذا یہ بھی ہماری قوم چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، تیار ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی شوہر یا لڑکا وغیرہ مر جائے تو ہماری عورتوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے تاجدار، یہ ساری باتیں کہہ کر کے خوب رونا دھونا کرتی ہیں. یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ بھی ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے. صلح حدیبیہ کی رات میں بارش ہوتی ہے، اور صلح حدیبیہ کی رات میں خوب موسلادھار بارش. صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں هل تدرون ماذا قال ربکم، کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج رات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عباد مؤمن بی وکافر، کہ آج صبح میں بہت سارے لوگوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ بہت سارے لوگ کافر ہو گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، مومن ہی رہے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب لگا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کفر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالْ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس کسی نے بھی کہا کہ بارش ہوئی ہے جو رات میں وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، تو وہ مومن ہے اور وہ ستاروں کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے. کیا ہے؟ مومن ہے. مؤمن بھی وکافر بالکواکب، اور وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ستاروں کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے. اور دوسری بات وَأَمَّا مَنْ قَالْ مُطِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا، اور جس کسی نے یہ کہا بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے، تو وہ در حقیقت ستاروں کے اوپر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان نہ رہا. یہ صحابہ کرام، یہ ابتدائی مرحلہ کا ایمان تھا. جب صحابہ کرام دور جاہلیت سے نکل کر کے اسلام میں آئے تھے تو ان کا بھی عقیدہ، ان کا بھی نیچر اسی طریقے کا تھا کہ فلاں ستارہ گردش میں ہوگا تو بارش ہوگی، وگرنہ بارش نہیں ہوگی. اللہ. اور آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ. وہ عقیدہ کو تھوڑا سا لو کلاس کا تھا، آج ہمارا عقیدہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا. ہم ہاتھیں دکھا لیتے ہیں، کسی پیر مرشد کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں نا مولوی صاحب، دیکھیں نا پنڈت صاحب، کیا ہمارے لکیریں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی خوشحالی آ سکتی ہے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ لہذا یہ بھی عقیدہ فاسد ہے، باطل ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو در حقیقت اس کا عقیدہ فاسد ہے، باطل ہے، اور وہ شرک کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے. اچھا جی، ایک بہت بڑا المیہ ہمارے یہاں ہے کہ جاتے تو جاتے ہیں
اور جانے پر جتنا بڑا جرم ہے شریعت نے متعین کیا ہے آج تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عرافا عن شیء تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جس کسی انسان نے کسی عراف کے پاس، عراف مینس کوئی مستقبل بتانے والا آدمی، کوئی آپ کے فیوچر کو بتانے والا آدمی، اس کے پاس اگر کوئی آدمی گیا اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھایا اور اس کی بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے تو اس کی 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوتی ہے، 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ بتائیں کتنے؟ 40 راتوں کی نماز اسے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ تو ہوا اس میٹر کے اوپر کہ گیا اور پنڈت جی کے بات پر یقین کیا نہیں، اور اگر کوئی آدمی گیا اور پنڈت جی کی بات پر، مولوی صاحب کی بات پر یقین کر لیتا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اپنی ہاتھوں کو دکھاتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے فصدقه بما يقول، اس کی کہی ہوئی باتوں پر تسلیم کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمد کے اوپر یعنی میرے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اس کا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ، اس کا اس نے انکار ہی کر دیا، نبی کی ساری تعلیم کو اس نے یکسرے نو اگنور کر دیا۔ یہ انجام اتنا بھیانک ہے، اتنا دردناک ہے۔ لہذا میرے عزیز اس نقطے کو بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور میں بتاؤں اتنا اہم چیز کہ 70,000 افراد اللہ تعالی قیامت کے دن اسی امتی میں سے، امت محمدیہ میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے اندر جنت میں داخلہ دینے والا ہے۔ لیکن اب آپ اور ہم یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ان 70,000 افراد میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ متعین کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی ہیں اور ان کے ساتھ میں چند افراد ہیں، یعنی 10 سے کم افراد ہیں، 10 سے کم میں 7 8 9 10 جو بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے کم ہیں۔ ایک نبی کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں صرف 2 لوگ ہیں، ایک نبی کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق ہمیشہ کم رہتا ہے، حق کم رہتا ہے۔ دیکھیں ایک نبی کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا نبی تنہ تنہا ہے۔ آج تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جی کیا اتنے سارے غلط ہو سکتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اتنے سارے مفتی غلط ہو سکتے؟ جی غلط ہو سکتے بھائی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کسی بھی جگہ پر کسی بھی حق کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کے لیے کثرت اور قلت، زیادتی اور کمی مطلوب نہیں ہے۔ حق کون سی چیز ہے؟ اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے نا تو وہ ملت میں ہے، یعنی وہ گروہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے متعین کیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک نبی کو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ صرف وہ اکیلے تنہ تنہا ہے، ایک بڑی تعداد دکھائی جاتی ہے۔ تو اس بڑی تعداد کے اندر اللہ کے رسول اپنے من میں یہ تصور کرتے ہیں شاید کہ یہ میری امتی ہے، لیکن آواز دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ افق کی طرف دیکھیں، ایک بڑی سواد آدم دکھائی جاتی ہے، ایک بڑی تعداد دکھائی جاتی ہے۔ پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوسری جانب دیکھیں، دوسرے افق کی طرف دیکھیں، وہاں دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی ہے، اور آپ کی اس امت کے اندر 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں، وہ ڈائریکٹلی جنت میں انٹری کر جائیں گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وگرنہ تو انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب دے لے اور وہاں سے کامیاب ہو کر کے نکل جائے۔ بڑا امپاسبل میٹر ہے، امپاسبل میٹر ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حساب بہت آسان ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ آسان حساب اللہ کے رسول کیا ہے؟ رب پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، کس بنیاد پر کیا، اور اگر رب نے پوچھ لیا تو کسی ابن آدم میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے پوچھے ہوئے کیوں کے سوال کا جواب دے دے۔ تو یہاں بغیر 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر انٹری کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرما کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے، اپنے روم میں چلے گئے۔
اب صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے چہ میں گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ 70,000 افراد کون ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کرام بچپن میں اسلام میں رہے اور ان کا اسلام کے اوپر ہی خاتمہ ہوا، جنہوں نے اسلام قبول کیا کبھی شرک نہیں کیا، وہ ہوں گے 70,000۔ اچھا جی، اللہ کے رسول اتنے میں باہر آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ 70,000 ہیں نا، وہ کیسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ ہماری ڈسکس اس چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یاد کر لیجئے، وہ 70,000 افراد وہ ہوں گے جنہوں نے نہ کبھی دم کیا ہوگا نہ دم کروایا ہوگا، نہ کبھی بدشگونی لی ہوگی، وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے ہر میٹر پر اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا ہوگا۔ کبھی بھی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، کوئی دکھ ہوا، کوئی لمحہ ایسا آیا جس کے اندر سارے راستے بند ہو گئے، انہوں نے توکل کس کے اوپر کیا؟ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا بھروسہ اپنے رب کے اوپر رہا۔ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک صحابی تھے، اب صحابی بیچارے کہاں چوک سکتے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت نہ ملے۔ ایک صحابی تھے عکاشہ نام کے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ میں انہی 70,000 افراد میں ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ جب یہ دیکھا کہ جنت کی تقسیم ہو رہی ہے، ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمارے حق میں بھی دعا کر دیں تاکہ میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہنے لگے عکاشہ سبقت لگیا، سباقہ کا عکاشہ، تو عکاشہ تم سے سبقت لگیا۔ ایک سیٹ تھی جس کو میں نے ریزرو کر دیا، اب باقی جتنی سیٹیں ہیں آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ ایک سیٹ تھی میں نے کنفرم کر دی ہے، باقی سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسٹرگل کریں، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کے اوپر عمل کریں، نہ دم کریں نہ دم کروائیں، کسی کے اوپر دم نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اور نہ دم کروائیں، اپنا علاج خود کریں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آپدہ آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے جو نظر بد کا شکار ہو جائے یا کوئی ایسی چیز لاحق ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ معوذتین کا اہتمام کر کے اپنے اوپر دم کرے اور اپنا علاج خود کرے۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم شرعی علاج اور روحانی علاج کریں۔ آج معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ روحانی علاج کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایک سے ایک مرد کا علاج بتایا گیا ہے۔ کینسر جیسے مریض کا اگر کوئی آدمی مرد میں مبتلا ہے اور اس کے اوپر اگر وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے علاج کرتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن ثم انشاءاللہ اس علاج کا بھی صفا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس بلیو کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، جڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دینے والا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھیں۔ اچھا جی، ایک چیز اور، بہت سارے مسلمان ارادہ بناتے ہیں کہ بھائی کل کام وہ کرنا ہے، پکا ہے، پھر صبح میں کوئی ایسا حادثہ لاحق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں وہ ہو گیا نا اس وجہ سے وہ کام نہیں کرنا ہے، وہ صبح میں الو آ گیا نا، وہ کوا آ گیا نا، اس وجہ سے وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس کسی نے پکا ارادہ بنایا اور پھر کوئی اسے بدشگونی روک دے تو اس نے شرک کر لیا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر او تکہن او تکہن او سحر او سحر، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا کسی کے لیے لیا جاوے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو جادو کرے یا جادو کیا کسی کے لیے کرے، چاہے خود کرے یا کسی کے لیے کروائے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جادو کا چلن، اور مردوں کو، آج ہماری عورتوں کے گھروں کے اندر، گھر گھر میں یہ مرد پھنسا پڑا ہوا، گھر گھر کا یہ معاملہ ہے۔ جوائنٹ فیملی یہ سب سے سیریس میٹر ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جوائنٹ فیملی کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، جوائنٹ فیملی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے۔
آج 4 بھائی ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، ارے بھائی یہ نحوست ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی محبت ہے ہمارے بھائیوں میں، محبت نہیں، یہ آپ نے مصیبت کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ محبت جب تک چل رہی ہے جب تک آپ کے درمیان اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور محبت کا سیرادہ اس دن بکھر جائے گا جس دن آپ کے اندر کوئی کمی آئی، پوری زندگی کی بھلائیوں کو بھول کر کے تمہاری خامیوں کو معاشرے کے اندر عام کر دے گا۔ تو تسلیم شریعت نے نہیں کیا۔ تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ ساری چیزوں کی جڑ اور ہمارے گھروں کے اندر جو برائیاں پنپتی ہیں ہماری اپنی عورتوں کی وجہ سے پنپتی ہیں۔ ہماری عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے فیور میں ہو جائے، نہ اپنے باپ کی سنیں، نہ اپنی ماں کی سنیں، نہ اپنے بہن کی سنیں، نہ اپنے بھائیوں کو سنیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ فلاں مولوی کے پاس، او بڑے پہنچے مولوی ہیں بھائی، وہ ایک تعویذ کیا لکھیں گے؟ تمہارا شوہر تمہارے پاؤں میں، جو کہو گے وہی تسلیم، آگے کوئی چیز وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ غلط بات ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قوام بنایا گیا، حاکم بنایا گیا ہے۔ ایک کیا معنی دارد کہ ایک مرد ہو کر کے کسی عورت سے ڈرے، یہ امپوسیبل لگتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شوہر کو قوام بنایا گیا، اگر وہ بات سے نہ مانے تو لاٹھی لے کر کے اس کو تیار کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تھپڑ مارا جائے۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھا جائے، اتنا زور سے نہ مارا جائے کہ اس کے گال کو چیر پھاڑ دیا جائے، اس کے جسم کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ ہاں اس کو کوئی ایسی چیز سے کلاس لگائی جائے، اس کو سد کیا جائے جس سے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر یا کہیں ایسی جگہ پر اس کو چوٹ نہ لگے جس سے کہ اس کے چوٹ زندگی کے لیے نشان بن جائے۔ ایسی چیزوں سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا میرے عزیز یہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہمارے لیے، اور آخری بات جو میں کہہ کر کے ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ یہ در حقیقت بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس قوم کے اندر یہ بیماری تھی۔ اس قوم نے ہمیں دیا اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ بنی اسرائیل سے مراد کون؟ یہودی جو آج یروشلم کے اندر فلسطین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر گاہے بگاہے اٹیک کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی تسلیم کردہ چیزیں ہیں، اور ان یہودیوں کے طریقہ کار کو ہم نے اختیار کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کیا کہا کہ جب ان کے پاس کوئی اچھی چیز پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہمارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی نقصان دہ چیز پہنچتی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی چیز بری لاحق ہو جاتی تو کیا کہتے کہ یہ تو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا ہے۔ اچھی چیز آ گئی تو ہم نے کیا، اور بری چیز آ گئی تو یہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہوا، ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر خیر اور بھلائی کا مالک ہے، اسی سے ہمارا واسطہ ہونا چاہیے، ہمارا اسی سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں پریشانیاں لاحق ہو، دکھ تکلیف لاحق ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، زندگی کے اندر کوئی ایسا بھی معاملہ آ جائے جو آپ کے سلیوشن سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، نمازیں پڑھیں۔ میرے عزیز میں بارہا کہہ رہا ہوں، پچھلے 3 خطبات سے میں کہہ رہا ہوں، نمازیں پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں۔ زندگی کس موڑ پہ آپ کو چھوڑ کر کے داغ رفاقت دے کر کے چلی جائے، اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے قبر میں آپ تنہا ہیں، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، اور پھر وہاں پر فرشتے آپ کو عذاب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ شرط وہی ہے میرے عزیز، نمازیں پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، قرآن کی تلاوت اگر ہو سکے تو کریں، اور تسبیحات جو چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں ان تسبیحات کو، بڑی بدقسمتی ہے بہت سارے بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سلام مولوی نے پھیرا، ترنت بھاگتے، ایسا لگتا ہے کسی نے رسی میں جکڑا ہوا تھا، یوں سلام پھیرا ہو 9-2-11۔ ارے بھائی بیٹھو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آدمی اگر بیٹھ کر کے تسبیحات کرتا ہے، تحلیلات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اپنے یہاں کرتا ہے، اللہ ذکر کرتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ تسبیحات فاطمی تسبیح جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اپنے دائیں ہاتھ پر۔ اور یہ ایک نقطہ میں ذکر کر دوں یہاں پر آخری بات کہہ کر کے، کہ تسبیحات صرف رائٹ ہینڈ پر، داہنے ہاتھ پر۔ بہت سارے بھائی ہمارے دونوں ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی بائیں ہاتھ سے بھی، غلط۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول ہر بھلائی کی چیز دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، ایک تو یہ جنرل حدیث ہے، لیکن پلس حدیث اس کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول تسبیحات صرف رائٹ ہینڈ پر کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رائٹ ہینڈ پر ہی تسبیحات کرتے تھے، رائٹ انگلیوں پر ہی کرتے تھے، بائیں ہاتھ پر نہیں کرتے تھے۔
تو لہذا ہم کو اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تو اس کے اوپر بھی کوشش کریں عمل کرنے کی، اور چھوٹی سنتوں کو، بڑی سنتوں کو، جو بھی آپ کو ہاتھ لگے اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر خوب جم کر کے اسلامی طریقے سے، اسلامی قاعدے کے اور اسلامی رول ریگولیشن کے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے بار الہ ہم میں سے جو کاروباری طور سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تو کاروبار چلا دے مولا. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا سبیل عطا فرما دے. اے بار الہ جہاں بھی مسلمان باڑھ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دے مولا. اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.